ذکر کیا آپ نے خود داستان گوئی میں بڑا کمال حاصل کیا، اور مجھے فاروقی صاحب کے بارے میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس فن میں انہوں نے کمال حاصل کیا، اس فن میں منفرد کام کیا، یعنی اس سے اردو کی اصناف میں. لیکن دیکھا جائے تو ہر نظریے سے وہ ہر فن کو اس طرح انہوں نے جیا، اس طرح اس کو زندگی دی کہ وہ اس میں منفرد اور بالکل یکتا نظر آتے ہیں اپنے دور میں. ان کی کتابوں کا نام بھی میں جب دیکھتا ہوں، ان کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی ذہنی زرخیزی اور خلاقی کا بہت کھلا ہوا ثبوت ہے کہ آپ جب نام دیکھیے ان کی کتابوں کے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. نام ہی اتنے خوبصورت ہیں: شیر شور انگیز، ساحری، شاہی، صاحب قرانی، داستان امیر حمزہ کا مطالعہ، خورشید کا سامان سفر، کئی چاند تھے سرے آسماں، عروج آہنگ اور بیان، سبز اندر سبز، چار سمت کا دریا، آسماں محراب، اور ان کی کلیات مجلس آفاق میں پروانہ ساں. اتنے خوبصورت نام کہ انہوں نے یہ انفرادیت، ناموں کی انفرادیت اپنی کتابوں تک میں ظاہر کی ہے، اور بہت اس میں محتاط رہے کہ کتابوں کا نام کیسے رکھنا چاہیے. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر بارہ فاروقی صاحبہ، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے شعبہ انگریزی میں پروفیسر ہیں، فاروقی صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فاروقی صاحب کے متعلق ان کے احساسات، خیالات اور تجربات بیان فرمائیں. پروفیسر بارہ رحمان صاحبہ. السلام علیکم. میرا نام بارہ فاروقی ہے. آصف اعظمی صاحب کی بہت اصرار پر میں نے جوائن کیا ہے اس میٹنگ کو، کیونکہ ابھی ذہن جو ہے وہ خود ہی پوری طرح سے اس بات کا کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں کہ وہ نہیں رہے، یا ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کہوں خدا نخواستہ انتقال ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جیسے اکثر لوگ آ رہے ہیں دور سے، جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں یا کوئی آنے والا ہوتا ہے تو فون کر کے کہ میں اس دن آنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ کوئی کام ہے آپ کو یا آپ خاص طور سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی قبر پہ جانا ہے. تو قبر بھی مطلب ہم کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ان کی کوئی قبر ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی ہر لڑکی شاید اپنے باپ کو بہت ہی ہیرو سمجھتی ہے اپنا، اور زندگی میں طاقت اور محبت اور مضبوطی کا یہ علامت سمجھتی ہے. لیکن میرے ابا تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو ان کے اندر تو ہم لوگ تو یہ کہتے تھے، اکثر ان کے دوست کوئی کبھی ملنے جب آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے فاروقی تم انسان نہیں جنات ہو، کہ جناتوں والا مطلب تم نے تو جتنا لکھ ڈالا ہے کہ ایک زندگی میں کوئی لکھ نہیں سکتا. اور صرف لکھنے کی بات نہیں تھی، ان کو مطلب شخصیت اتنی ہمہ تھی کہ چاہے آپ میوزک کی بات کر لیں، چاہے آرٹ، چاہے اینیمل ورلڈ یا برڈز، چڑیے، جانور، ہسٹری، تاریخ، مطلب ہر چیز میں دلچسپی، اور ہر موضوع پہ علم کا ایک خزانہ ان کے پاس موجود تھا. اور بچپن سے ہی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا انہوں نے ہم لوگوں کو ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں علم دیا. جیسے کہ اگر کہیں کار میں ڈرائیو کر کے کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی جنگل یا جو پیڑ پڑتے ہیں ان پیڑوں کے نام بتانا. مجھے یاد ہے سراب کے بارے میں بتایا کہ دیکھو دور سے جیسے دھوپ نکلی ہوئی تھی، گاڑی چلا رہے تھے، دیکھو لگ رہا ہے کہ پانی ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے سڑک پہ. ہاں پانی ہے، تو یہ پانی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ریفلیکشن ہے جس کی وجہ سے دور سے ایسا لگتا ہے کہ، اور اس کو اردو میں سراب کہتے ہیں، اور اردو شاعری میں اس کا کافی امپورٹنٹ امیج ہے. اس طرح کی باتیں جیسے ہم لوگ بہت چھوٹے بھی تھے، کبھی ایسا نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم بچے ہیں، اور ہمیشہ بتاتے ہی رہے چیزوں کو. اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ نہیں بھی سمجھ میں آئی لیکن وہ باتیں ذہن میں کہیں رہ گئیں، اور بڑے ہو کر کے
سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ بتایا تھا اس وقت ہمارے ابا نے. تو ایسا مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ اردو فارسی اور نماز قرآن وغیرہ وہ سب تو انہوں نے خیر پڑھایا ہی، بہت ہی زیادہ وقت دیا اس میں، بہت محنت سے کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کی ہر پہلو میں انہوں نے کیسے سلام کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کون سے ہاتھ کا، جیسے اگر موزہ اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر کا اتاریں گے، اور کس طرح بیٹھیں گے، کس طرح کھڑے ہوں گے، کون سی انگلی کے، یعنی کہ مطلب کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں انہوں نے ہم لوگوں کو، مجھے اور میری بہن کو، اور مجھے اپنے بارے میں زیادہ کہہ پاؤں گی کیونکہ میں زیادہ کھلنڈری تھی اور چھوٹی تھی، گھر میں بہت دلاری تھی، تو بہت زیادہ کھیلتی تھی اور پڑھنے میں تھوڑا پڑھنے سے جی چراتی تھی اپنی بہن کے مقابلے میں. تو بہت انہوں نے مجھے ٹیم کرنے کی کوشش کی، اور جب آتے تھے کیونکہ ان کی پوسٹنگ الہ آباد سے باہر تھی اور ہم لوگ امی کے ساتھ یہاں الہ آباد میں رہتے تھے، امی پرنسپل تھی اسکول میں، تو سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے کو آیا کرتے تھے، تو پھر مجھے بلا کے لاؤ تمہارے ہاتھ پیر صاف کروں، یعنی کہ وہ میرے ہاتھ پیر میں بھی کو وہ سے جھاوے سے رگڑ کے مجھے دھلانا، میں بہت کھیلتی تھی تو میری گردن پہ میل کی لائنیں پڑی رہتی تھی، جیسے کہ بتا دیں کہ دیکھو تم کتنی گندی ہو، چلو آؤ، ناخن بھی کاٹ رہے ہیں، اور گود میں بیٹھا کر کے کوئی شعر بھی یاد کرا دیا جلدی سے. اور یعنی کہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل کہیں نہ کہیں وہ میری شخصیت کی کو کیا کہتے ہیں تراش رہا تھا، اور میرے ذہن میں انفارمیشن، علم اور نالج کو ڈال رہا تھا. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ جس میں اگر ہم کچھ بلو سٹینڈرڈ کام کریں تو کہتے ہیں ابھی تم میری بیٹی ہو کیا ایسے کرتی ہے، ارے تو فاروقی کی بیٹی کیسے کہلائے گی. تو یہی جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ نام انہوں نے کتابوں کے اتنے عمدہ رکھے، تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ میرا نام انہوں نے 12 رکھا تھا، تو اب وہ انگریزی میں تو کسی صورت سے اسپیل نہیں ہو سکتا، تو اس کو لوگ 12 پڑھتے تھے اسکول میں. اور کچھ ایسے جو زیادہ انگلش نہیں بولنے والے لوگ، جیسے میری کوئی فرینڈس کے بھائی یا ان کے کسی کے تو فادر بھی مجھے 12-13 چڑھاتے تھے، یہ 12-13 آ گئی، 11-12 آ گئی، تو مطلب یہ جیسے بچوں کی چڑ بن جاتی ہے. تو مجھے اپنے نام سے کافی شرمندگی رہتی تھی کیونکہ ہم کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ تو سبھی میری دوستیں بھی مجھے بارن کہتی تھیں، اور ٹیچرز بران، تو کوئی کچھ کہتا تھا، تو ہم گھر آ کے شکایت کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا نام کیسا رکھا ہے بھائی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انگریزی کی کمی ہے کہ انگریزی میں سائلنٹ این ہے ہی نہیں، تو یہ تو انگریزی ایک اتنی کمزور اور اتنی غریب زبان ہے کہ اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، تو اس میں تمہارے نام کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو ہم نے کہا میرا نام کوئی سمجھ نہیں پاتا، سب مذاق میں کہتے ہیں وہ جاہل ہے سالے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ جو تمہارا نام نہیں سمجھ، جو کوئی پڑھا لکھا ہوگا وہ تمہارے نام کی ضرور تعریف کرے گا. مطلب انہوں نے جس کو کہتے ہیں پوسٹ کالونیل مینٹالٹی، مطلب اس وقت جب لوگوں نے پوسٹ کالونیل کا ٹرم بھی نہیں کوائن ہوا ہوگا، انہوں نے پوسٹ کالونیلٹی کیا ہے وہ ہم لوگ کے ذہن میں ڈالی. اور ہم کہتے تھے کہ سب لوگ اپنے فادر کو ڈیڈی یا پاپا بلاتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بلائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیڈی یا پاپا تو میں کبھی کہنے دوں گا نہیں تمہیں. اور امی بھی ہماری کہتی تھی کہ ارے تم لوگ کیا پاپا واپا کہنا چاہتے ہو، آج کل جمعداروں کے بچے اپنی ممی پاپا کو ممی پاپا کہتے ہیں. ہمارے یہاں اگر تمہیں ہمیں بلانا ہے تو یا تو ابا بلاؤ، تو ابا بلانے میں ہم لوگ کو شرم آتی تھی ہمیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ انگریزی دان لوگوں کے بیچ میں اور بڑی پوش کالونی میں رہتے تھے، تو کیونکہ وہ بڑے تھے گھر میں تو ان کو سب لوگ بھائی صاحب کہتے تھے، ان کے بھائی بہن اور بھیا، تو پھر ہم بھی ان کو بھائی کہنے لگے. اور آج تک بھی بھائی کا، اور شاید بھائی کہنے سے بہت زیادہ ایک بعد میں بہت بے تکلفی بھی اور آپس میں دوستی سی جو ہوئی جب تھوڑا عمر ہوئی ہماری بھی، تو وہ اس میں یہ فائدہ رہا. لیکن مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو تمہارے نام کو اپریشیٹ نہ کرے وہ جاہل ہے، تم اس بات کو سمجھو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو بلکہ ان کو
تو ایسے ہی پھر جب ہم کچھ بڑے ہو گئے، میرے خیال سے 8th 9th کلاس کے بعد، جب بھی ہم نئے کلاس میں جاتے اور اٹینڈنس ہوتی اور ٹیچر میرا نام غلط تو ہم کھڑے ہو کر کے ان کو کریکٹ کر دیتے تھے. ایکسکیوز می میم، مائی نیم از بارہ، اٹس ناٹ بارن، اٹس ناٹ بران. اور پھر ایسے ہی کرتے کرتے مجھے کانفیڈنس آ گیا اپنے نام پہ کہ نہیں، واقعی میرا نام اتنا یونیک ہے کہ ہندوستان میں تو میں نے اب جا کے ایک کسی کا سنا ہے، بارہ نام ہے، دریا گنج میں کوئی ہے، لیکن ابھی تک ہندوستان میں یہ نام کسی اور کا نہیں سنا. اور مجھے اب فخر ہے کہ میرا نام اتنا یونیک اور خوبصورت ہے. اور جب میں جامعہ جوائن کیا تو واقعی میرے نام کی اتنی تعریف ہوئی، جو بھی سنتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اردو فارسی جاننے والے بہت لوگ تھے، تو جو سنتا تھا وہی کہتا تھا بڑا خوبصورت نام ہے، ضرور فاروقی صاحب نے رکھا ہوگا. تو بہت لمبا ہو جائے گا میرا یہ، لیکن مطلب اس وقت کچھ آصف اعظمی صاحب نے اس طرح اصرار کیا کہ پھر ہم آپ پہلی بار بول رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں بول، اس طرح سے سوچ کے نہیں بول رہے کہ وہ نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بس یہی ہیں، اور سب کچھ ان کا میں استعمال بھی کرتی ہوں، اسی لیے ان کے کمرے میں رہتی ہوں، ان کے باتھ روم میں نہا رہی ہوں، تاکہ مطلب مجھے ٹھیک ہے وہ میرے پاس ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بارہ فاروقی صاحبہ. آپ نے اپنے ذاتی تجربات، خیالات اور جذبات کا احساس جو فاروقی صاحب کے لیے آپ کے ہیں اسے بیان کیا یہاں پر، اور اس طرح آپ نے فاروقی صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے کھڑا کیا کہ جس میں ایک وہ مشفق، مہربان اور مربی اور محبت کرنے والے باپ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جو اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے کس قدر محبت کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں آپ کے.